ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸ ರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ ಮಾಹಿದುಲ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಫಾರೂಕ್ ಫೌಜಾನ್ ರಶಾದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಫಾರೂಕ್ ಫೌಜಾನ್ ರಶಾದಿ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ڈیس پر تشریف فرما مختلف مذاہب کے قائدین اور اس علاقے کے عمائدین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور ماں اور بہنوں، یہ بہت ہی مبارک موقع ہے اور ایک بڑی تعداد میں یہاں ہم سب جمع ہیں اس نسبت سے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مناسبت، حضور کی نسبت اس مہینے سے نہیں ہے، اس مہینے کی نسبت حضور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے اسی مہینے میں، اور آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو اسی مہینے میں. اور یہ ماحول ایک سلسلہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے عنوان سے ایسے مختلف جلسے ہوتے ہیں. مساجد میں جمعہ کے موقع پر جو خطبات ہوتے ہیں ان خطبات میں سیرت پر بات کی جاتی ہے. میرے ایک دوست جو کل ہی مصر سے قاہرہ سے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ربیع الاول کا جب مہینہ شروع ہوا ہے تو اسی وقت سے وہاں ایک ماحول اور سیرت کے تعلق سے بیانات ہوتے ہیں. اور ربیع الاول سے سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو شعبان تک بھی چلتا رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس سے انسانیت کو بہت ہی نفع ملتا ہے. انسانوں کو راہ راست پر چلنے کے لیے بڑی رہبری رہنمائی اسی سیرت کے عنوان سے ملتی ہے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس دنیا کو اللہ نے چلایا اور چلا رہا ہے. تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا کہ انسانوں کے نفع کی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عام بھی کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ باقی بھی رکھتے ہیں. اور جس میں انسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چیز اتنی عام نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ اسے باقی بھی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہ بارش کے بعد زمین میں پر جب پانی گرتا ہے تو پانی گرنے کے نتیجے میں جھاگ اور کف پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں انسانوں کا نفع نہیں ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ بلبلے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پانی جس سے انسانوں کا نفع وابستہ ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین پر ٹھہرا دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے
یہ دنیا انسانیت کے لیے نفع کی چیز ہے۔ قیامت تک کے انسان، قیامت تک جتنی بھی انسانیت آئے گی، تمام انسانیت کے لیے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا۔ دیکھیے سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کے بیانات ہم سنتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سیرت کا ایک بیان اور اس پر ایک زوردار خطاب، اس کے بجائے میری دلی خواہش ہے کہ ہم کچھ سوچ کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، ابھی جو بیٹھے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے موقع ملا ہے کہ ہم سب مل کر ایک بیان کی حیثیت سے سننے اور کہنے کے بجائے کچھ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو انسانوں کو ظلمت سے، گمراہی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، رہبری کی طرف، صحیح راستے کی طرف چلانے کے لیے اللہ نے آقا علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت کو سن کر ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، ہماری سوچ میں جو تبدیلی آ جانی چاہیے تھی، شاید اس کو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں پوری طرح۔ ابھی ہمارے لیے بہت گنجائش ہے، ابھی بہت سکوپ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ کوئی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کے لیے جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، اور وہ بھی دوسروں کے پیسے سے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی بھی آدمی بزنس کے لیے اپنا پیسہ دوسرے کے حوالے نہیں کرتا، وہ خود کرنا چاہتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ کوئی بھی وہ محنت کرے گا، وہ تجارت کرے گا تو اپنا پیسہ لگانے سے آدمی ڈرتا ہے، اس لیے کہ اپنے پیسے کا جو درد آدمی کو ہے، دوسرا آدمی وہ درد نہیں رہتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ایک مشہور خاتون تھی، صاحب حیثیت خاتون تھی، اور اپنا سرمایہ مختلف لوگوں کے پاس دیتی تھی تجارت کے لیے۔ لوگ تجارت کرتے ہیں، ان کو پتا چلا کہ ایک نوجوان ہے جن کی عمر ابھی 25 سال بھی نہیں ہے اور وہ بھی تجارت کرتے ہیں، دوسروں کا اگر سرمایہ ہو تو اس سرمایہ کو لے کر وہ تجارت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو سرمایہ دیا کہ اس میں تجارت آپ کیجئے، تو ان کا پیسہ لے کر آقا علیہ السلام جو ملک شام کی طرف اپنے سفر کیا، جو تجارت کی، تو ایسی تجارت تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے، سب سے بہترین مثال۔ کوئی آدمی بہت غریب ہے، مسکین ہے، مجبور ہے، بہت غریب آدمی ہے، تو زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اگر آج کے ماحول کو دیکھے گا، زمانے میں جس طریقے کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھے گا تو بیچارہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اسے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھے گا، تو اس انسان کو نہ صرف یہ کہ زندگی گزارنے کا حوصلہ ملے گا، وہ کامیاب زندگی گزارنے کا حوصلہ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی سے پا سکتا۔ کوئی آدمی وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وہ اگر صحیح معنی میں نظام حکومت چلانا چاہتا ہے تو اسے کسی اور جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھے گا تو کیسے حکومت چلائی جائے، کیسے ملک چلایا جائے، عوام کی کیسے فکر کی جائے، اس کے لیے بہترین اسوہ وہاں ملے گا۔ کوئی یتیم پیدا ہوا اور یتیم پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہے، لیکن اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھے گا تو حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور زندگی میں ایسے کامیابی کی منزلوں تک جانے کا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، جب آگے چل کر شاید
کسی اور کے لیے وہ چیز ممکن نہ تھی جو اس کے ہمسر تھے یا ہمسایہ۔ بزرگان محترم، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں ایک موضوع پر بات کر میں چاہوں گا کہ ہماری اس جلسے میں ہم جو آئے ہیں کچھ ہمارے گھروں کے ماحول کو بنائیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو ہم سدھاریں، اس کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے، اس کے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی مبارک زندگی کو بنایا، کہیں اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے گھروں میں، یہاں ہمارے مرد حضرات بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، شاید سب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج مسلمانوں کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں، سکون کا ماحول بنائیں، امن کا ماحول بنائیں، گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ وہ گھر جنت کا نمونہ ہو، اس گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے لیے دین اور دنیا کی ترقی کا ماحول اپنے گھر میں ملے۔ ایسے گھروں کی ضرورت ہے، گھروں میں ایسے ماحول کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے گھروں کے بارے میں آج مختلف، آپ دیکھیے نیوز چینلز کو، جیسے کوئی بھی ایک چینل آپ اٹھا کر دیکھیے، وہاں بیٹھ کر بحث ہوتی ہے تو مسلمانوں کے ماحول کے بارے میں، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، مسلمانوں کے جو شرعی مسائل ہیں اس کے بارے میں لوگ بحث کرتے ہیں۔ اور کسی ایک جگہ، کسی بھی ایک سلم میں یا اونچے گھرانے میں لیکن دین سے دوری ہے، محرومی ہے، بدبختی ہے، ایسے گھروں میں کوئی واقعہ بہت ہی برا پیش آیا تو اسے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا مسلمانوں کا سب کا ماحول ایسا ہے، گویا اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو اعتدال ہے، جو توازن ہے، اور جس طرح سے آپ نے گھر کے ماحول کو بنایا اور جیسے آپ نے اپنی امت کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ پیش کیا، افسوس ہے، بڑا دکھ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ارے سب سے بڑھ کر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب نکاح کے موقع پر دلہا کو بٹھایا گیا کہ ابھی یہ نوشو بن رہا ہے تو نوشاہ کے سامنے جب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے نام پر اور اللہ کے نبی کے نام پر جو رشتہ جائز کیا جا رہا ہے، جو رشتہ نیا باندھا جا رہا ہے، اس موقع پر خطبہ نکاح کے موقع پر قاضی صاحب یا خطیب صاحب قرآن شریف کی جو آیتیں پڑھتے ہیں، ان آیتوں میں اس لڑکے کے لیے اور اس لڑکی کے لیے زندگی کیسے گزارنا ہے، اور زندگی اگر بھٹک رہی ہو صحیح راستے سے تو اسے کیسے صحیح راستے پر لانا ہے، وہ بہترین پیغام ہے ان آیتوں میں، بہترین ہدایات ہے ان آیتوں میں۔ لیکن شاید ہی کوئی نوشا جو ہے خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ سمجھتا ہے، اس میں دیے گئے پیغام کو جانتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس سے وہ واقف ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور نکاح ہوا 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد شروع مسائل کا ایک سلسلہ، اور ایسے جھگڑے اور اختلافات کہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ تباہیاں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب گھروں کی بات میں عرض کر رہا ہوں، چند گھرانوں میں بھی ہو، اور وہ گھرانے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے حل کے لیے بہترین تعلیمات دی ہیں، تو ان تعلیمات کے رہتے ہوئے چند گھروں میں بھی ایسے مسئلے پیدا ہو جائیں، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، دیکھیے کوئی آدمی اگر ایک محبوب شوہر بننا چاہتا ہے، گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا اور ایک محبوب، ایک پسندیدہ گھر کا بڑا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہم اللہ کے نبی کو باہر کی زندگی میں دیکھتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں، میدان جنگ میں دیکھتے ہیں اور مختلف مواقع پر دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی جو عظمت ہے، جو جلال ہے، جو قدر ہے، اللہ کے نبی کا جو مرتبہ ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ لیکن گھر کے اندر اللہ کے نبی کیسے رہتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے، اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں جب ہوتے ہیں تو ہم گھر والوں کے لیے کبھی
اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی گھر میں رہتے ہوئے بھی نبوت کا رعب غالب ہے اور ہم ایک سچے اور چاہنے والے شوہر کے پیار سے محروم ہیں، یا بچے ایک چاہنے والے باپ کے پیار سے محروم ہیں. ایسا کبھی محسوس نہیں ہوئی. اللہ کے نبی گھر میں ایسے رہتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑی تو جھاڑو بھی اللہ کے نبی جو ہے گھر کی صفائی میں جھاڑو لگاتے ہیں، اور آٹا ڈھونڈ رہی ہے ازواج مطہرات اور کوئی مسئلہ ہے، مشکل پیش آ گئی تو اللہ کے نبی خود آٹا ڈھونڈ لیتے ہیں اور اتنا راحت کا خیال کرتے ہیں. ان کی اتنی غلطیوں کو معاف کرنے والے کہ ایسے مہربان شوہر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اتنی اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا خیال کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے تو احساس یہ رہتا تھا کہ شاید مثال کے طور پر حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، کوئی بھی کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو گھر کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل نہ ہونے پائے. یہ احساس اللہ کے نبی کو ہوتا تھا. سلام کرتے تھے تو ایسے سلام کرتے کہ وہ اگر جاگ رہی ہیں تو جواب دیں، اگر سو رہی ہیں تو ان کی نیند میں خلل نہ ہو. یہ چیز اچھا، یہ گھر والوں کے حقوق کے ادا کرنے کا مسئلہ ہے. لیکن پسندیدہ شوہر ہے، گھر والوں کے لیے بہت ہی چہیتے ذمہ دار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حدود کا خیال نہ کرتے. ایسا بھی نہیں تھا. ارے گھر والوں کا اتنا خیال ہے کہ دروازہ کھولتے وقت بھی ان کی نیند میں خلل نہ ہو. یہ احساس اللہ کے نبی کو ہے. ایک طرف دوسرا رخ اٹھا کر دیکھیے، جب ملت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اللہ کے احکام کا مسئلہ ہے، تو کبھی اللہ کے نبی کی چہیتی بیٹیاں ہوں یا اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات ہوں، کبھی ایسا کوئی موقع حاصل نہیں کر سکتے تھے کہ جس میں ان کی خوشی کے لیے اللہ کے کسی حکم کو توڑا جائے، ان کی خوشی کے لیے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہو، اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے کا کوئی کام کیا جا، ایسا نہیں ہوتا. کیا قابلیت، غضب کا اعتدال تھا، کیا بیالنس زندگی تھی وہ. اور آج ایسا نہیں ہے. ہمارے گھروں میں یہ چیز ہونی چاہیے. یا تو ہم دین میں ایسا لگے ہیں اور دین کے نام پر ہماری خدمات ایسی ہیں کہ گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں ہوتا، یا گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے دھوکے میں، گھر والوں کے حقوق کے ادا کرنے کے دھوکے میں، ان کو خوش کرنے کے دھوکے میں انسان اصولوں سے سمجھوتا کرتا ہے، اسلام کے احکام کو توڑتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے، ملت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اعتدال نہیں ہو پاتا. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کرتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے نام پر ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہمارے گھروں کا ماحول ہی صحیح نہیں ہے تو ہم کیا اپنی جنریشن کو اور اپنی نسلوں کو جو ہے ایک صحیح بنیاد پر قائم کر پائیں گے؟ کیسے دنیا میں اپنا وہ اثر دکھا پائیں گے جو اثر اللہ کے نبی کی امت کو دکھانا چاہیے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ جب فتوحات کا سلسلہ آیا، یہ مشکلات کا دور ختم ہوا اور مختلف جگہوں سے غنیمت کا مال فیض ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقات اس کے ذریعے سے بیت المال جمع ہوتا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کیا، خوب تقسیم کیا. ازواج مطہرات نے سوچا کہ اگر ہم نے کچھ درخواست کرنے میں دیر کر دی تو اللہ کے نبی کے بارے میں ان کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ پورا بیت المال خالی ہو جائے گا، یہ تو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کو کسی طرح جا کر درخواست کریں گے. چنانچہ مشورہ کیا اور حضور کے پاس آ کر کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، تکلیف کا بڑا دور گزرا ہے، بہت پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہیں، چولہے جلتے نہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہماری بھی یہ خواہش ہے، ہماری بھی یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ سہولتیں ہو جائیں، ہمارے لیے بھی کچھ فراخی ہو جائے، اناج کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، جو بھی ہو بہرحال. جب انہوں نے مطالبہ کیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے مسلمانوں میں سب میں حضور تقسیم کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے لیے بھی ایک حصہ حضور دے دیں گے، جس کے ذریعے
سے ازواج مطہرات کے گھروں میں خوشحالی آ جائے اور تنگی کے بجائے یہ کشادگی کا ایک دور ہے۔ کون سا سوال تھا، کون سے خزانے پوچھے، کون سے زیورات پوچھے انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ سوال پسند نہیں آیا۔ حضور اپنے گھر والوں کو جس صبر کے، قناعت کے، زہد کے درجے میں دیکھنا چاہتے تھے، یہ سوال اس سے تھوڑا نیچے محسوس ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے اور حضور کو اتنا دکھ پہنچا کہ میرے گھر والیاں مجھ سے دنیا کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ ان کے لیے بھی خوشحالی ہو جائے، ان کے لیے بھی فراخی ہو جائے۔ حضور ناراض ہو گئے اور ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر کے بالا خانے پر چلے گئے اور کچھ دنوں کے لیے سب سے ملنا آپ نے بند کر دیا۔ ازواج مطہرات کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے سفارشات کا ایک سلسلہ چلایا، بڑے بڑے صحابہ سے کہا کہ حضور سے سفارش کیجیے کہ حضور ہمارے سوال سے کیا مسئلہ ہوا، اور اگر غلطی ہے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والیوں کو بلا کر کہا قرآن شریف کے اس حکم کے مطابق، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پیغمبر آپ کہیے اپنے گھر والیوں سے کہ اے میری گھر والیوں، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت پسند ہے، کشادگی پسند ہے، بڑے مکانات پسند ہے، خوشحالی پسند ہے، فتعالین آئیے، فتعالین امتعکن کہ میں وہ ساری چیزیں تمہیں دے دوں، خوشحالی تمہارے پاس آ جائے، لیکن ایسے نہیں آئے گی، یہ کنڈیشنل ہے، اس کی شرط ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں نبی کے گھر میں نبی کی بیوی رہتے ہوئے یہ چیزیں مل نہیں سکتی، یہ نسبت تمہیں ختم کرنا پڑے گا، اور اگر تمہیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہے، اس گھر کی زینت بن کر رہنا ہے، تو تمہیں آخرت پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے بات کہی اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں زبردستی اس مشکل میں رکھنا بھی نہیں چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن یہاں رہنا چاہتی ہے جو تمہیں اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ چنانچہ وہ قدموں میں گر گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نسبت دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے بڑی ہمارے لیے، تو قربانی کا کوئی موقع ہوتا حضور اپنے گھر والوں کو آگے رکھتا، اور انعام کے دینے کا کوئی موقع ہوتا حضور اپنے گھر والوں کو سب سے پیچھے رکھا کرتے۔ تو اعتدال جو ہے ہمارے گھروں میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے ایک مہربان باپ ہیں، ایک مشفق بھائی ہیں، ایک فرما بردار اولاد ہے، اور ایک پسندیدہ شوہر ہے، تو دوسری طرف دین اور احکام دین، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ان کے بتائے ہوئے احکامات، اس کا لحاظ، یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آئے گا تو نہ صرف یہ کہ ہمارے گھروں میں ماحول اچھا ہوگا، بلکہ جو اب تک ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کہیں سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں، کہیں سے تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی خطاب کے لیے بہت لمبا موقع نہیں ہے، اور کچھ باتیں جو میرے ذہن میں منتشر تھی میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی میں اس موقع پر عرض کروں، لیکن یہاں جو چٹھی آئی، چٹھی آنے کا مسئلہ نہیں، اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں بہت ہی اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، بس میں اسی پر اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت سے مراد جو 4-5 سنتیں ہم نے سوچ رکھی ہیں، ایک اور 2 منٹ مجھے میں چونکہ ایک بات جب آئی تو میں اس سے میں آگے بڑھا دیتا ہوں کہ سنت، اللہ کے نبی کا حکم اور اللہ کے نبی کی سنت، اگر کوئی آدمی پوچھے بھائی سنت کیا ہے، سنت سے مراد کیا ہے، تو بہت ہی مختصر تصور ہم نے سوچ رکھا ہے۔ مسواک کو ہم سنت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً سنت ہے، اور اگر کوئی بہت باذوق آدمی ہے تو کیا سمجھتے ہیں سنت کا مطلب میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانے کی سنت کو ہم سنت سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی پھر جھگڑا کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے کے بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہمیں میٹھا پسند ہے تو کھائیں، ہم کھانے سے
کھائیں، درمیان میں بھی کھائیں، کھانے کے بعد بھی کھائیں، صبح اور دوپہر شام میں بھی کھائیں۔ سنت کی بات میں جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میٹھے تک جو محدود کرتے ہیں اور اس سے آگے ہمارا ذہن نہیں جاتا، جو میں نے گھر کا ماحول بتایا کہ یہ سنت نہیں ہے حضور کی، ایسے بات کی جاتی ہے سنت کے بارے میں۔ جب کوئی صاف ستھرا ہے، حضرت تربوز ایسے کاٹنا ہے یا ایسے کاٹنا، کس طریقے سے کاٹنا سنت ہے؟ ارے بھئی آپ تربوز چاہے کسی طرح سے بھی تربوز کاٹیے، خبر میں تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے تربوز کو غلط کیوں کاٹا۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ جو ہے بڑا سخت سوال آپ سے کرنے والا ہے۔ کیسے بھی کاٹ لیجیے، لیکن سنت کو کھانے پینے کی حد تک، پہننے اوڑھنے کی حد تک آدمی محدود کرتا ہے تو یہ کبھی ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ اور سبب نہیں ہو سکتا، اور ہماری طرف سے حضور کی شان میں بڑی گستاخی ہوگی۔ سنت کا مطلب کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، انسان جس زندگی کے گوشے میں ہے اس گوشے میں اس کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضور کی مبارک زندگی جو سمندر جیسی پھیلی ہوئی ہے، جس میں دنیا کے ہر انسان کے لیے پوری زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اس تصور کو ہم نے محدود کرتے ہوئے 4-5 چیزوں میں ایسے گویا اسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان 4-5 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے پورے نظام کو چلایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی عظمت پر ایک طرح کا دھبا ہوگا کہ یہ چیز حضور سے اگر جڑ گئی تو اس کی قدر و قیمت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں نبی کو کس مقصد سے بھیجا، کیا پیغام تھا آپ کا، آپ نے کیسے صحابہ کی زندگیوں کو تبدیل کیا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جن حضرات نے مجھے یہاں بلایا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیک جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔